مسلمان زوال کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اب دوبارہ ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہو اور مسلمانوں کے اس زوال کو روکا جا سکے۔ اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایسا ملک قائد اعظم کے نزدیک ایسا ملک ہمیں چاہیے تھا جس میں ہم سنت نبوی پر عمل کر سکیں۔ قرآن کی اہمیت، قرآن بہت زیادہ اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ زندگی گزارنے کے اصول ہماری اس مقدس کتاب میں موجود ہیں۔ اس لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہم چاہتے تھے جہاں پر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کے علاوہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات سے مراد زندگی گزارنے کا قانون۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مطلب اس میں زندگی گزارنے کی جتنے بھی طریقے ہیں، رسومات ہیں یا قوانین ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ تو ہم نہ تو اس میں سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، نہ ہی خود سے اس میں نئی چیزیں ڈال سکتے ہیں۔ اسلام کے لیے آزاد ملک کی ضرورت۔ اسلام ایک ایسا لاہی عمل ہے جو کہ پراپر ہی اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، مینس کہ کچھ اس کے اصول لاگو کر دیں یا کچھ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ایک علیحدہ ملک کی ضرورت تھی جہاں پر ہم اسلام کو نافذ کر سکیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا۔ قائد اعظم نے مختلف مواقع پر کہا تھا کہ ہمارا آئندہ کا قانون ابھی جو کہ نہیں بنا، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ وہ اسلامی دستور ہی ہوگا، اسلامی جمہوری نظام ہی ہوگا اس میں۔ اسلام کی بقا حصول پاکستان۔ مختلف اسلامی ریاستیں جب پاکستان بنا تب زوال پذیر تھیں۔ ایک عظیم عثمانی سلطنت وہ تب ختم ہو چکی تھی، تو اب ایسی ایک ریاست چاہیے تھی جہاں پر مسلمان امید لگا سکیں اور کفار کی جو حملے ہیں ان سے اسلام کو بچایا جا سکے۔ تو پاکستان کا بننا اس لیے بھی ضروری تھا۔ رنگ و نسل کے تعصبات کی ممانعت، اسلام بھی اس میں کہا گیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ہی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت ہے۔ تو مطلب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہے، نہ کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ نیکسٹ ہے اسلامی جمہوریت۔ اسلامی جمہوریت مغربی جمہوری نظام سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوری نظام میں اقدار کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ مغربی جمہوری نظام میں صرف سروں کو گنا جاتا ہے۔ تو ہم پاکستان اس لیے بھی بنانا چاہتے تھے جہاں پر اسلامی جمہوریت کو نافذ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کا تحفظ۔ اقلیتوں کا تحفظ، اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پریکٹیکل کیا۔ جیسا کہ ہمارے جو پہلے وزیر قانون تھے جوگندر ناتھ منڈل، وہ بھی ایک ہندو تھے، تو اپنی کابینہ میں شامل کر کے قائد اعظم نے ایک طرح سے پیغام دیا کہ یہاں پر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ کا اضافہ، یہ بھی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، چاہے مسجد میں جائیں، چاہے مندر میں جائیں، چاہے چرچ میں جائیں، آپ اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ اسلامی معاشی نظام، قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پر اسلامی معاشی نظام کو تجربہ گاہ کے طور پر دکھایا جا سکے۔ سود سے پاک ایسا نظام جس میں مطلب کہ اگر ہم دوسرے نظام دیکھتے ہیں، سودی نظام جس میں طاقتور ہے، ایک امیر ہے، وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے جس میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، سود کو منع اس میں کیا گیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مختلف جو مسائل ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔